حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی بھی اپنے پائے کہ ایک بڑے ولی اللہ گزرے. ایک مرتبہ قید میں انہیں ڈال دیا گیا. اولیاء اللہ پر، علماء حق پر ایسے وقت آتے ہیں. چند دن بھوکے رہے تو اس زمانے میں ایک پارسا عورت جو آپ کی مرید تھی، وہ سوت کاٹ کر حلال روزی حاصل کیا کرتی تھی، سوت کا کام کرتی تھی، اس سے کپڑے بناتی تھی، کوئی اور اس طرح کی چیزیں. اس نے اس اپنی محنت کی کمائی سے کھانا بھیجا، لیکن آپ نے اسے بھی نہ کھایا، اور وہ کھانا جو ہے اسی طرح واپس ہو گیا. اس خاتون نے عرض کیا، اے میرے شیخ، یہ تو آپ کو معلوم ہی تھا کہ بھیجا گیا کھانا حلال کمائی سے بنایا گیا ہے. میں تو آپ کے ذریعے اللہ کا قرب پا چکی ہوں، مجھے حلال اور حرام کی تمیز آ گئی ہے. مرشد کا کام ہی یہ ہے کہ مرید کے باطن کی اصلاح کرے، اسے حلال اور حرام کے متعلق بتائے، فرائض و واجبات کے اوپر بتائے، جائز اور ناجائز کے اوپر بتائے. یا شیخ، آپ نے تو مجھے حلال اور حرام کی تمیز دے دی ہے، میں تو اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری کرتی ہوں، اور اس محنت اور مزدوری کا کھانا میں نے اپنے مرشد کے لیے بھیجا ہے. کیا اس میں کوئی نقص تھا تاکہ میں مزید اصلاح کروں اپنی؟ ہے تو وہ اللہ کی بندی کہتی ہے، یا شیخ، آپ نے حلال و حرام مجھے بتا دیا، کیا میری کمائی حرام کی ہے جو آپ نے کھانا گوارا نہیں کی، تو آپ نے اسے تناول نہیں کیا، آپ قید کی حالت میں بھوک کے وقت گزارے ہیں. تو آپ نے سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، یہ درست ہے، تو سچی ہے، تیرا مال بھی پاک و پاکیزہ ہے. مسئلہ میں سمجھانے لگا ہوں، ایک نقطہ آپ کے ذہن میں دے رہا ہوں. اگر ایک شخص کی بھی اصلاح ہو گئی، میں سمجھوں گا کہ مجھ جیسے گناہگار کی بخشش ہو جائے گی. تو حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہ درست ہے، تیرا کھانا درست ہے، تیری کمائی حلال کی ہے، لیکن جب میرے سامنے لایا گیا جس بندے کے ذریعے تو نے بھیجا تھا، وہ ایک ظالم شخص تھا، اور ظالم نے اس طباق کو، اس کھانے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، اور وہ محافظ زندہ کا ہاتھ تھا. میرا عذر اس بنا پر تھا کہ اس حلال کھانے کو مجھ تک پہنچانے کا ذریعہ ایک ظالم کا ہاتھ بنا ہے جو حرام خوری سے پیدا ہوا ہے. کہیں ایسا نہ ہو جائے جتنی دیر کھانا اس ظالم کے ہاتھ میں رہا ہے اور اس ظالم کے ہاتھ کی نحوست اس کھانے پہ پڑ گئی اور میں نے کھا لیا تو کہیں میرا مولا مجھ پہ ناراض نہ ہو جائے. بس یہ وجہ تھی جو میں نے کھانا نہیں کھایا.